کی تقدیر تھی، یہ جنگ جمل بھی ہونی تھی، جنگ صفین بھی ہونی تھی، اللہ کا نظام تھا، اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جنگ جمل کی نوبت آ گئی، جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ نے۔ ان کا یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا احد کی لڑائی میں نا، تلوار وہ تیروں کو سہتے سہتے، جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے تھے، تو سارا ہاتھ ختم ہو گیا تھا، وہ الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے۔ اس کے بعد تو انہوں نے جب بیعت کی نا تو ایک آدمی نے کہا اوہو یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی، وہ بیکار ہاتھ سے کی نا، تو انہوں نے فال لی اس سے، اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے، کَإِنَّ هَذِهِ الْبَيْعَةَ لَا تَتِمُّ، یہ کام سرے نہیں چڑھے گا۔ 4 سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہو، اتنے دکھی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی یوں داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے، تیرے سر کے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل اشقا تھا، میری امت کا اشقا وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ تو پھر ایسے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو، پھر کہتے وہ اشقا کدھر ہے، وہ اشقا کدھر ہے، وہ آتا کیوں نہیں، وہ کدھر ہے۔ اتنے دکھی ہو گئے تھے، بے وفائی، لوگوں کی جفا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے، بڑے طریقے والے، بڑے وفادار، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا، بڑوں کے امتحان بھی بڑے، ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ عادات اور ہر جتنے بھی عیب، اس لیے تو حجاج اللہ نے ان پہ مسلط کیا، عراق والوں پہ بھرے ہوئے، بے وفائیوں سے بھرے ہوئے۔ تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت پہ نکل، جنگ جمل ہوئی، جس میں حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے شہید کر دیے۔ جب آپس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی، لیکن جو لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں، تبلیغ کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا، دعوت کی تاریخ بتانا چاہتا۔ جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے طے کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو، آدھے ادھر حملہ کر دو، جو بیچ میں فسادی تھی۔ تو تہجد کے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آدھوں نے حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور دونوں طرف شور مچا دیا۔ علی نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا۔ تو علی کہنے لگے اوہو آئے ہائے۔ حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لیے، عراق کے لیے، تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی؟ کہا ہو جائے گی، دیکھ لینا، نہ جا، مدینہ نہ چھوڑ، مدینہ نہ چھوڑ۔ تقدیر غالب آئی۔ جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتا، اور ہے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن میں نہ دیکھتا۔ چھوڑ گئی جنگ۔ پھر جب تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائی این زبیر ابن العوام۔ زبیر نے کہا میں ہوں، کہ میرے سامنے آ۔ اللہ اکبر، 10 مبشرہ آمنے سامنے۔ تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ دیے، پکڑے ہوئے لیے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے؟ تو تم نے کہا تھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا۔ کہا یاد ہے؟ ہاں یاد آ گیا۔ کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا؟ ان تلوار ایسے ڈالی، گھوڑے کو واپس موڑ۔ تو عبداللہ بن زبیر وہ روح رواں تھے لشکر عائشہ کی، کدھر جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ کہا ہمیں جنگ میں جھونک کے خود واپس جا رہے ہو؟
کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے، اب میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں گے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زبیر نے کہا، زبیر طلحہ یہ بات یاد کر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے کو واپس موڑ لیا، لیکن ان کو تو ایک تیر لگا اور اس میں وہ گر کے شہید ہو گئے، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا، تو حضرت علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو، تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا اور تو مجھے دوزخ کی بشارتیں سناتا ہے، اور تلوار لے کر اپنے گلے پر پھیر دی، خودکشی کر کے مر گیا۔ جہنم سچ ہوگا۔ حضرت طلحہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چوما اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے احد میں ڈھال کا کام دیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گیا تھا۔ اور عبداللہ بنو زبہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے بنو زبہ کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو زبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزلی ننعبن عفان باطراف الاسل ردوا علینا شیخنا ثم بجلی۔ یہ رجز پڑھ رہے تھے اور جان کی بازی لگا رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو زبہ سے ہوں۔ کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود تو پردے میں تھے۔ کہا ایک نوجوان کے آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام نعلم، یا امنا خیر ام نعلم اما ترین کم شباب یکلم وتفتلی حامته والمعصم۔ تو وہ کہنے لگا جی وہ میرا سگا بھائی تھا۔ تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کر دی۔ تو ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے طرفین سے۔ پھر آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا، پھر آخر تک وہ جمے، ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا تھا۔ ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے، ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے، دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گر گئے۔ پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اونٹ کو گراؤ۔ انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا۔ جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کو تحقیق پھر تھوڑے ہوتے ان کو ہو حضرت اما عائشہ تو شہید ہو گئے، بس وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے۔ تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی، اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے۔ تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہوں نے جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا۔ تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے۔ اما عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے، محرم ہے غیر محرم ہے، کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا، اللہ اسے آگ میں جلا دے۔ وہ میں تیرا بھائی ہوں محمد کا، ہو گیا
جب مصر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے، تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے، تو ان کا پیاس سے برا حال تھا، زبان نکل رہی تھی، کہنے کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ پھر قتل کرنا۔ تو حضرت معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا، یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے۔ محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان کی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیا، تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے، بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا، لیکن بس داڑھی پکڑنا ہی کافی ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو، خود پانی مانگتے ہو، کہ تمہیں اسی پیاسا قتل کروں گا۔ معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا، قتل کیا، پھر ایک گدھے کی کھال میں اس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگا دی اور وہ جل گئے۔ حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا، اللہ اسے آگ میں جلا تھا۔ تو ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے، یہ اللہ کا نظام تھا، اختلاف ہونا تھا۔ حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے بعد حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے، اور پھر دعوت اپنے علی قدم و ساق قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل لہل بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں۔